اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ رکھا اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ ضرورت کے وقت تھیلے میں سے کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی۔ انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے، کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا، نہ کہیں پانی کے آثار نظر آئے۔ صفا پہاڑی سے اتر کر آپ وادی کے نشیب میں پہنچی تو کرتے کا کنارہ اٹھا کر اس طرح دوڑیں جیسے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں، یعنی اس جگہ حضرت ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ نشیب میں اتر آنے کی وجہ سے بچہ ان کے نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس لیے آپ نے دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بے تاب ہو کر پھر صفا کی طرف چلیں۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے والے کے لیے 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کے وقت جب آپ مروہ پر تھیں تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑیں وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے جو پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھ سے روکنے لگی اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر کہیں وہ زمزم کو رہنے دیتی اور یہ نہ کہتی کہ زمزم، تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر مشک میں نہ بھرتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا، تم نے اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ پیاس بجھاتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے اور موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا اس وقت انہیں 3 چیزوں کی ضرورت ان ماں بیٹے کو تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ پانی کو سالہ سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے اور نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے۔ یہ بات دوسرے پانیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت سوچا کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے آپ نے پانی کے گرد منڈیر بنا دی اور فرمایا زمزم۔ زمزم کو نمودار ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ قبیلہ جرہم کا ایک تجارتی قافلہ یمن سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔
یہ لوگ پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہتے تھے، یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ پہلے انہوں نے اس مقام پر کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا، لیکن اس مرتبہ جب وہ وہاں سے گزرے تو انہیں بہت سے پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ بہت حیران ہوئے، جانتے تھے آس پاس پانی نہیں ہے اور پرندے وہاں نظر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم ذرا جا کر دیکھو اس طرف یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں؟ یہ شخص چٹانوں میں سے ہوتا ہوا زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گیا اور صحرا میں پانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اور زیادہ حیرت حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے واپس آ کر صورتحال بتائی تو وہ چشمے کے پاس آ گئے۔ حضرت حاجرہ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تھا، انہیں بھی انسانوں کو کچھ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قافلے والوں نے فوراً جان لیا کہ اس جگہ سے جو یہ پانی نکل رہا ہے یہ انہی دونوں کی کرامت ہے، ورنہ یہاں پانی کہاں تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حضرت حاجرہ سے کہا، اب کیا آپ ہمیں اس مبارک چشمے کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ جب آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور بڑے ہونے پر اگر یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات مان لی، انہیں وہاں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس طرح مکہ معظمہ کے آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج آپ مکہ معظمہ جا کر وہاں کی رونقیں اور چہل پہل کو دیکھیں تو اس وقت کا تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اب جب 80 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ختنے کی۔ بعض علماء ختنہ کی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے، یعنی پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے۔ آپ اس لیے مختون پیدا نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ختنے کی سنت آپ سے جاری ہو جائے، چنانچہ یہ سنت مسلمانوں میں جاری ہے۔